بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم سامعین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ میں 3-4 چیزیں کور کروں گا۔ ایک تو مسلم لیگ نون کا جلسہ ہوا ہے لبرٹی چوک لاہور میں، اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کچھ مطالبات کیے ہیں سپریم کورٹ سے، چیف جسٹس سے، اور جتنے بھی سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان ہیں ان سب سے انہوں نے کچھ مطالبات کیے ہیں، ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ترکی میں طیب رجب اردوغان نے مسلسل 11ویں بار الیکشن جیت لیے ہیں اور وہ ترکی کے اس بار 11ویں مرتبہ صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ اس پر بھی ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز ڈسکس کریں گے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی 12 بجے والی، اس پر بہت سے لوگ بات چیت کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے اور بھی کچھ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جناب مریم نواز کے جلسے سے، جو آج انہوں نے لاہور میں لبرٹی چوک میں کیا تھا۔ اس میں آپ لوگوں نے دیکھا اور ویژولز بھی بہت سارے آئے سوشل میڈیا پہ۔ ویسے میڈیا تو کنٹرول ہے اس پہ، تو پھر میں آپ کو کیا ہی بتاؤں، اس پہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میڈیا پہ کیسی خبریں چلائی جاتی ہیں۔ میڈیا تو کوئی آزادانہ صحافت تو کر نہیں رہا، وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ کون کنٹرول کر رہا ہے۔ پوری جو پاکستانی قوم ہے وہ سب کچھ جانتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ویژولز آئے، اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ مطلب اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے، تقریباً ہوں گے کوئی 5-6 ہزار لوگ تھے، اگر صحیح ایمانداری سے بندہ بولے نا تو 5-6 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں تھے، اور وہ بھی سارے پنجاب سے اکٹھے کر کے جناب بسوں میں، اور بریانی والے لالچ دے کر اور قیمے والے نان کا لالچ دے کر وہ بندے اکٹھے کیے گئے تھے، اور پھر تب ہی وہ بندے اکٹھے ہوئے۔ اور مریم نواز نے اپنے خطاب میں بھی وہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے وہ کیسی باتیں کرتی ہیں۔ وہ باتیں ایسی کرتی ہیں جیسے کہ حقیقت میں لگتا ہے کہ وہ عمران خان کی تعریفیں کر رہی ہے، حالانکہ وہ ان کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہے اور اپنے والد کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ الٹا ہی سمجھ آتی ہیں ہم لوگوں کو، تو کیونکہ وہ ریئلی تو عمران خان کی تعریف بنتی ہے اور وہ کر اپنے والد کی تعریفیں نہیں ہوتی ہیں۔ اس طرح ہوتا ہے، وہ کہتی ہیں جی عمران خان کو نواز شریف سے سیکھنا چاہیے، حالانکہ سیکھنا نواز شریف کو عمران خان سے چاہیے۔ اور عمران خان بھگوڑا ہے، تو بھگوڑا تو کون ہے بھائی، آپ سب کو پتہ ہے کون ہے۔ دوائی لینے کون گیا تھا، 4 سال ہو گئے ابھی تک واپس نہیں آیا، 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ گیا تھا ابھی تک واپس نہیں آیا، اور اس کا بھائی جو اس کے ضمانتی تھا وہ پاکستان میں بیٹھا ہے۔ تو یہ حال ہے جی ہمارے لیڈران کا، جو بھی تقریر کرتے ہیں وہاں ان کے پیچھے مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کون لوگ ہیں جو ان کے جلسوں میں جاتے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو ان کا جھنڈا پکڑ کے، حیرت بلکہ کیا ہوتی ہے، میرے تو دوست ایسے ہیں، وہ حالانکہ میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہا، یا میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں، میں ایک آزاد سوچ کا بندہ ہوں، اور میں اس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں جو پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، جو ریاست کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ اور ریاست کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ٹٹے پوشی کر کے جناب آپ جو غلط کر رہے ہیں اس کو بھی صحیح بولو، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو حکمران ہیں ان کی ٹٹے پوشی کرو اور ان کو جو غلط کر رہے ہیں غلط ان کو بھی صحیح بولو، ایسا بالکل نہیں ہے، ہم ایسا بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ جو سچ ہے وہ سچ ہے، اور اس سچ کو ماننا پڑے گا چاہے وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، طریق انصاف کی بھی بہت ساری غلط باتیں ہیں، ان سے بھی ہمیں بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن ان کی بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں۔ وہ ملک کے لیے تو کم سے کم اچھا سوچ رہے ہیں، ان کا لیڈر تو کم سے کم اچھا سوچ رہا ہے۔ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ پچھلے 1 سال کے عرصے میں تقریباً 13 مہینوں میں انہوں نے کوئی ایسا حربہ نہیں چھوڑا کہ عمران خان کو نیچا نہ دکھایا جا سکے۔ حالانکہ اگر عمران خان کے اوپر 1 روپے کی بھی کرپشن ہوتی نا، انہوں نے دیر نہیں لگانی تھی بہنچود اس کو اندر ڈالنے میں، تو ڈال دینا تھا، لیکن وہ اللہ کا فضل ہے اس پہ کہ اس نے کوئی، یا اس کی پارٹی میں بندے چلو تھے کرنے والے، اس نے انہیں بھی کرپشن نہیں کرنے دی۔ لیڈر اچھا ہونا تو وہ نیچے والے بندوں کو بھی بچا کے رکھتا ہے، وہ ان پہ بھی اس کی نظر ہوتی ہے، اس لیے اس نے کسی کو بھی اس گندے کام میں ملوث ہی نہیں ہونے دیا، تبھی تو اس کی پارٹی ابھی تک بچی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات رہی کہ یہ جو بندے توڑ رہے ہیں پارٹی کے، یہ بندے ٹوٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنے بندے ٹوٹے ہوں گے پنجاب میں، زیادہ سے زیادہ 15-16 بندے ٹوٹے ہوں گے، 15-16 بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 5-10 بندے ٹوٹے ہیں گنے چنے، وہ تو تھے ہی ویسے ہی،
ان کو تو آپ سائڈ پہ رکھ دیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ٹوٹے ہیں ریئلی، اور وہ ٹوٹے نہیں ہیں ریئل میں، وہ بھی واپس ہی آ جائیں گے، آپ دیکھ لینا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہم ابھی تھوڑی سی بریک لے رہے ہیں، وہ بریک اصل میں اس لیے لے رہے ہیں کہ ابھی موسم سازگار نہیں ہے، جب موسم سازگار ہو جائے گا تو تب وہ واپس آ جائیں گے، خان صاحب بھی ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے، یہ حقیقت ہے۔ اور دوسری بات ہم نے کرنی تھی کہ طیب اردگان صاحب نے 11ویں مرتبہ لگاتار الیکشن جیت لی ہے، تو ادھر جناب طیب اردگان صاحب کے کام بھی اسی طرح کے ہیں، حالانکہ ترکی میں جو ہے نا وہ کوئی، چلیں وہ مذہب کے اوپر ہم بات نہیں کرتے، مذہب ان کا جو بھی ہو یا جیسا بھی ہو، کم سے کم انسانیت تو ہے نا وہاں پہ، انسانیت ہے، اور حقوق جو ہے نا بیسک حقوق وہاں پہ وہ ان کے پروٹیکٹڈ ہیں، ہمارے تو بیسک حقوق ہی پروٹیکٹڈ نہیں ہے۔ اور طیب اردگان نے اچھا خاصا کام کیا، عوام میں مقبولیت حاصل کی ہے جناب، 11 سال سے 1992 سے لے کر ابھی تک وہ الیکشن نہیں آ رہا، اور ان الیکشن میں بھی اچھی خاصی مطلب مقابلہ تھا، مقابلہ بازی ہوئی، اور پہلے مرلے میں وہ مطلب ہارا بھی نہیں تھا اور جیتا بھی نہیں تھا، کیونکہ ادھر قانون ہے کہ 50% الیکشن جو بندہ جیتا یا 50% جس کو ووٹ پڑتے ہیں وہی صدر بنتا ہے، تو 50% کسی کو بھی نہیں پڑے تھے، طیب اردگان صاحب کو بھی 49 پوائنٹ سم تھنگ پڑے تھے، تو پھر ان کا ایک رن آف مرلہ ہوتا ہے، اس رن آف مرلے میں پھر وہ جیت گیا ہے، تو اچھی بات ہے، اللہ پاک اس کو امت مسلمہ کے لیے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اور ان کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج اپنے خطاب میں کچھ مطالبات بھی کیے ہیں چیف جسٹس صاحب سے اور سپریم کورٹ کے جو معزز جج صاحبان ہیں ان سے، انہوں نے کہا ہے کہ خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے جو قید ہیں، اور جو خواتین 9 مئی کے واقعات میں شامل تھیں احتجاج میں، وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے انہوں نے گرفتار کیا ہے رینجر والوں نے، تو وہ تو پاک آرمی کے بندے تھے جنہوں نے مجھے گرفتار کیے، تو پھر جو میرے حامی تھے انہوں نے احتجاج تو آرمی کی جو مطلب ڈپوز ہیں یا مثال کے طور پر ان کے جو رہائش گاہیں ہیں یا جہاں پہ ان کے سینٹرز ہیں وہاں پہ ہی کرنا تھا، تو یہ بات تو اس کی درست ہے، اور احتجاج کرنا جو ہے وہ جمہوریت میں تو انسان کا بنیادی حق ہے، کسی بھی قوم کا جمہوریت میں احتجاج کرنا ہمارے پاکستان کے قانون میں تو ایک بنیادی حق ہے، اگر ہمارے قانون میں نہیں ہے تو پھر کوئی احتجاج کرنے ہی نہیں دیتا۔ تو انہوں نے جناب عمران خان صاحب نے تو یہ بھی کلیم کیا ہے کہ ہمارے 30 بندوں کے اوپر گولیاں چلائی ہیں اور 30 بندے انہوں نے شہید کیے ہیں، اور سینکڑوں جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، انہوں نے زبردستی ان کے اوپر گولیاں چلائی ہیں سیدھی۔ تو چیف جسٹس صاحب کو ایک بنانا چاہیے کمیشن، جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے جو اس معاملے کی شفاف اور صاف تحقیقات کرے اور یہ پتہ لگائے کہ ہمارے بندے کیسے زخمی ہوئے، ہمارے بندوں کو کیسے مارا گیا، اور جو اس دن لوگ پرتشدد تھے یا جو لوگ احتجاج کی آڑ میں آرمی کے یا کسی بھی ملکی جو بلڈنگز تھی یا قومی بلڈنگز تھیں، قومی سلامتی کی بلڈنگز تھیں، ان کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا، ان میں جو بھی بندے ملوث ہیں وہ چاہے پی ٹی آئی کے ہی کیوں نہ ہوں، تو میں آپ کی پوری ہیلپ کروں گا ان کو پکڑوانے میں یا ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنے میں، یہ عمران خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب سے کہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اس پہ کیا ایکشن لے سکتے ہیں یا کیا لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس پہ بھی انہوں نے رد عمل دیتے ہوئے یہی کہا ہے کہ رانا صاحب رات کو 12 بجے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ان کے چہرے سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی آواز ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، ان کا دماغ کہیں اور تھا، بول کچھ اور رہے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے پریس کانفرنس کر ڈالی، پتہ نہیں کس نے کروائی۔ اور ساتھ میں جو اسلام آباد پولیس کا ٹویٹر ہینڈل ہے وہ بھی اس وقت اسی چیز کے در پہ ہوا ہے، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ باہر سے فنڈڈ ہے اور یہ باہر والی ایجنسیاں کروا رہی ہیں کہ اپنے اداروں کی توہین کرنی ہے اور اس طرح یہ کرنا ہے۔ اداروں کی توہین یہاں پہ کدھر آ گئی بھائی؟ ادارے کی توہین تو ہوئی ہی نہیں ہے، آپ ایسے ہی کود پڑے ہیں جناب۔ وہ کہتے نہیں ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا، آپ کی داڑھی میں تو پھر تنکا ہے، آپ کو کس نے کچھ کہا ہی نہیں، آپ ویسے ہی کود پڑے ہیں جناب اس کشتی میں، جناب چھلانگ لگا دی آپ نے۔ تو پھر یہ تو وہی بات آپ پہ سچ ثابت ہوتی ہے، جب آپ کو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں، آپ کو کسی نے کچھ گلہ ہی نہیں کیا، تو آپ ڈیفینڈ کرنے ایسے ہی آ گئے ہیں۔ آپ ادارہ ہیں یا آپ سیاسی جماعت ہیں؟ کوئی یار دیکھ لیا کرو آپ بھی۔
تو اس سے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے بہنچود ہم پاکستانی عوام کو بھیڑ بکریاں تھوڑے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ آپ جو بھی کریں مرضی کریں. یہ ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے نا, یہ جمہوریت ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ نے ڈکٹیٹرشپ جمہوریت کو بھی ایک ڈکٹیٹرشپ کر دیا ہوا ہے جناب. ضیاء کے دور سے بھی بہت مشکل ترین بنا دیا ہے اس کو. مشرف کے دور میں بھی اتنے سخت فیصلے یا اتنے مطلب کڑی نہیں ہوتا تھا تکلیفیں عوام کے اوپر جتنی اب ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں پیپل پارٹی کے اوپر بڑا ڈفرینٹ مطلب مشکل ترین دور تھا. تو آپ نے تو اس کی بھی حدیں پار کر دی ہیں. اور یہ سو کال جمہوریت, اس سو کال جمہوریت میں پتہ نہیں آپ نے کیا کیا نہیں کیا. تو چیف جسٹس صاحب کو بھی سو موٹو لینا چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جب سو موٹو لے لیں تو اس سے بہت دیر ہو چکی ہو. تو کوئی بھی کام ہو اس کو وقت پہ کرنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان جو ہے اس کے حالات اچھی جانب جائیں گے اور ادارے بھی ہوش کے ناخن لیں گے اور حکومت بھی ہوش کے ناخن لے گی, اور انشاءاللہ پاکستان میں پھر خوشحالی آئے گی اگر یہ لوگ چاہیں تو. اگر یہ لوگ اپنی انا کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو پاکستان میں ضرور خوشحالی آ سکتی ہے. ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی انا اور اپنی ضد کو ایک سائڈ پہ رکھیں, اور عوام جو چاہتی ہے, عوام جو جمہور چاہتا ہے, جمہوریت کا اصل مقصد بھی یہی ہوتا ہے, مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ جو جمہور چاہے وہی ہونا چاہیے. تو جمہور تو اس وقت زیادہ تر لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن وہ ایک الگ بات ہے جو جس مرضی پارٹی کو مطلب پڑ جائیں ووٹ. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف پی ٹی آئی آئے گی یا نون لیگ آئے گی, کوئی بھی پارٹی آ جائے اقتدار میں, لیکن وہ عوام کے مینڈیٹ سے آئے گی تو وہ ایک الگ بات ہوگی نا. وہ پھر پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرے گی تو تب ہوگی جمہوریت. اب تو جمہوریت ہے ہی نہیں. سو کال جناب 13 جماعتیں آپ نے اوپر بٹھائی ہوئی ہیں ایلفی لگا کے, تو وہ جمہوریت تو نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے حالات بہتری کی جانب جائیں گے. آپ نے بالکل حوصلہ رکھنا ہے, امید رکھنی ہے, اور انشاءاللہ اپنا حصہ اس ملک کی ترقی میں ڈالتے رہنا ہے. باتیں اور بھی بہت ساری ہیں لیکن کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے اگلے ویلاگ میں. تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال, اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.